بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ تربیت اولاد کا آج 5واں سبق ہے، اور اس 5ویں سبق میں ہم آج پڑھیں گے نومولود بچوں کی روزانہ مالش کرنا۔ دیکھیں، نومولود بچوں کی روزانہ مالش کرنا یہ بچوں کی صحت مند اور توانا بنانے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ بچوں کی مالش یا مساج ایک ایسا عمل ہے جس سے بچے کی اندرونی تکالیف دور ہو جاتی ہے۔ بچے پہلے کے مقابلے میں زیادہ فعال چست ہو جاتے ہیں، ننھی منی اور نازک ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں اور ان میں طاقت آ جاتی ہے، درد سے نجات ملتی ہے اور ہاضمہ بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ بچوں کی نیند میں توازن آ جاتا ہے، کیونکہ بعض بچے اگر نہ کی جائے تو ان کو نیند نہیں آتی، بعض کو زیادہ آتی ہے، لیکن جب روزانہ مالش رہے گی تو بچوں کی نیند میں توازن رہے گا۔ مساج کے عمل سے جسمانی ورزش ہوتی ہے، اس لیے دوران خون بہتر انداز اور یہ خون بچے کے جسم کا بہتر انداز میں کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس مالش سے ماں اور بچے کے درمیان گہرے روابط پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے سبق میں بھی کہا ہے کہ ماں کا دودھ پلانے سے بھی بچے اور ماں کے درمیان گہرے روابط، تناسب اور مزاج اور نفسیاتی مزاج ملتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے مالش سے بھی بچے اور ماں کے درمیان گہرے روابط پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے بچے جن کا مساج کیا جاتا ہے ان بچوں کے مقابلے میں نسبتاً تیزی سے نشو و نما پاتے ہیں جن کا مساج نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ کسی بچے کے جسمانی نشو و نما میں کوئی کمی محسوس کریں تو یہ سمجھ لیں کہ اس کی نشو و نما میں دوسری خامیوں کے علاوہ مساج کی کمی بھی ہے۔ مالش بچوں کے لیے ایک ایسا جادو والا عمل ہے جو بچوں میں قوت مدافعت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اسے فرحت بھی بخشتا ہے اور اسے کئی طرح کی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ اس طرح آپ اپنے بچے کی صحت کے بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے آپ تمام بھی جانتی ہیں، تو آپ کسی ننھے منھے بچے کی صحت کو اور اس کو مضبوط اور توانا بنانے کے لیے اس کے لیے مساج کرنا، مالش کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگلی بات یہ کہ مالش اور مساج کس چیز سے کیا جائے؟ عام طور پر 4 تیل ہیں جن سے مساج اور مالش فائدہ مند رہتا ہے۔ زیتون کا تیل، نمبر 2 بیدام کا تیل جسے روغن بیدام کہا جاتا ہے، نمبر 3 سرسوں کا تیل، نمبر 4 ناریل کا تیل۔ یہ 4 تیل ایسے ہیں کہ جن سے مالش کرنے سے بچوں کے اندر روزانہ کی بنیاد پر فائدہ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جہاں ہم بچوں کے مساج کرتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بجائے فائدہ حاصل کرنے کے الٹا نقصان بھی ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے مساج کرنے سے، مالش کرنے سے پہلے چند باتوں کا اہتمام کرنا اور چند احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہر ماں کے لیے ضروری ہے۔ ان تدابیر کو ذرا غور سے سنیے۔ سب سے پہلے نمبر پر، جب ماں اپنے بچوں کے مساج کرے، مالش کرے، اپنے ہاتھوں کے ناخن زیادہ لمبے نہ ہوں۔ کیوں؟ ناخن لمبے ہوں گے تو بچے کے ملائم باڈی ہے اور اس کے جسم کا چمڑا ملائم ہے اور اس سے بچے کو زخم پہنچ سکتا ہے۔ صاف ستھرے ہاتھ بھی اور ناخن بھی صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ مساج کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح صابن کے ساتھ دھو لینا چاہیے، پھر ہاتھوں کو آپس میں رگڑ کر پہلے گرم کر لینا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ مساج کرتے وقت اس بات کو یقینی بنائیے کہ کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ مساج کا عمل اگر فرش پر کریں تو زیادہ بہتر ہے، البتہ فرش پر کوئی چٹائی، دری یا کشن ڈال دیں
بچے کو ایسی جگہ پر لٹائیں کہ جہاں بچے کے گرنے کا خطرہ نہ ہو۔ تیسری بات کا یہ لحاظ رکھنا ہے کہ ضرورت محسوس کریں تو اپنی پیٹھ دیوار کے سہارے پر لگا دیں، اپنی پیٹھ کے پیچھے دیوار کا سہارا لے لیں۔ اگر آپ نے بچے کو پشت کے بل لٹایا ہے تو یہ اطمینان کر لیں کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں کوئی کھچاؤ، ٹیڑھا پن نہ ہو۔ بچے کی گردن دائیں یا بائیں ڈھلک جاتی ہے تو اس کو سہارا دینے کے لیے کوئی تولیہ یا کوئی کپڑا یا کوئی چھوٹا تکیا بچے کی گردن کے سہارے کے طور پر آپ کو رکھ لینا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ اس بات کا بھی اطمینان کر لینا چاہیے کہ آپ بچے کا مساج کرتے ہوئے جو دباؤ ڈال رہی ہیں وہ بچے کے لیے قابل برداشت ہے۔ یعنی اتنا دباؤ، ایسا نہیں کہ اپنی جتنی بھی قوت ہے، آپ کی عمر ماشاءاللہ 30 سال ہے، آپ کی عمر 25 سال ہے اور بچہ 2 منتھ کا ہے، بچہ 3 منتھ کا ہے، تو تناسب بھی ذرا دیکھیے نا۔ تو اس لیے اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ آپ بچے کا مساج کرتے ہوئے جو دباؤ ڈال رہی ہیں وہ بچے کے لیے قابل برداشت ہے۔ اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے ایستا ایستا دبائیں اور دباؤ ڈالیں۔ کوئی بھی دباؤ 5 منٹ سے زیادہ نہ ڈالیں، ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف عمودی انداز میں، جیسے لمبائی کے انداز میں بچے پر دباؤ ڈالیں، اور دباؤ بھی صرف اپنی انگلیوں کے ساتھ ڈالیں، اپنی ہتھیلی کے زور اس پر نہیں دیں۔ اور ایک بات اور کا خیال رکھنا ہے کہ 6 ہفتے سے کم عمر کے بچوں کو ہرگز تیل نہ لگائیں۔ جن کی ابھی عمر 1.5 ماہ کا بچہ ہے، 1.5 ماہ کی عمر سے پہلے بچے کو بالکل تیل نہ لگائیے۔ اسی طرح سے 4 سال سے کم عمر کے بچوں کے چہرے پر براہ راست تیل نہ لگائیے۔ جو 4 سال سے جن بچوں کی عمر کم ہے کہ ان کے چہرے پہ تیل ملنا شروع کر دے، یہ بھی نہ کیجیے۔ اسی طرح بچے کو فیڈ کرنے کے آدھا گھنٹہ تک پیٹ پر کسی قسم کا مساج نہ کریں۔ جب بچے نے دودھ پی لیا تو دودھ پینے کے فوراً بعد آپ مالش شروع کر دیں اور بچے کے پیٹ پر آپ مالش شروع کر دیں، ایسا نہ کیجیے۔ کم از کم آدھا گھنٹہ آپ کو ویٹ کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے بچے کے ٹیکا لگا ہوا ہو تو 3 دن تک مساج نہ کیجیے۔ یعنی اگر بچے نے حفاظتی ٹیکا لگوایا ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے بچے کو ٹیکا لگ گیا ہے تو اب 3 دن تک بچے کو اس جگہ پر مالش نہ کیجیے۔ اور اسی کے ساتھ بچے کو مساج کرنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ بچے کو پیٹ کے بل قدرے گرم، نرم مگر سطح فرش پر لٹانا چاہیے، برابر جگہ پر لٹانا چاہیے۔ اب بچے کے کاندھوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ، بچے کے جو کندھے ہیں ان کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیں اور آہستہ آہستہ دبائیں۔ یہ دباؤ زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس عمل کو بتدریج جاری رکھتے ہوئے پاؤں کی طرف آئیں۔ جب بچے کی کمر کے آس پاس پہنچیں تو دونوں ہاتھوں سے اسے زور سے پکڑ لیں، اور اس عمل سے بچے میں تحفظ کا احساس پیدا ہوگا۔ اس کے بعد جب پیروں کے آس پاس آئیں تو انہیں دبائیں اور ان کے ساتھ کھیلیں اور ان میں گدگدی کریں۔ بچہ اس عمل سے خوش ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ کہا کہ اگر بچہ سانس کے مرض میں مبتلا ہے اور سانس مکمل طور پر گہرائی کے ساتھ نہیں لے پاتا تو اپنا ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھیں اور دوسرے ہاتھ سے جسم کے کسی بھی حصے کا مساج کریں۔ ایک ہاتھ مستقل سینے پر رہے اور آپ کے اس عمل سے دماغ کی توجہ پھیپڑوں سے ہٹ کر جسم کے کسی دوسرے حصے کی طرف آ جائے گی، اور آپ کے بچے کے سینے پر رکھا ہوا ہاتھ دماغ کو یہ احساس دلاتا رہے گا یہاں پر کوئی سرگرمی نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد سینے اور اس کے آس پاس کے حصے کو فعال کیجیے، خود بخود فعال بھی ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ پیٹ کا مساج کرنے سے خون کی گردش میں اضافہ ہوتا ہے
اور اس کے نتیجے میں معدے میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ کمر کی ہڈی کے اوپر کے کنارے سے مساج شروع کریں اور آہستہ آہستہ مساج کرتے ہوئے آخری پسلی کے پاس آ جائیں۔ اب پیٹ کی طرف آئیں اور یہاں سے دبائیں اور یہاں سے پھر دائیں جانب آ جائیں اور پھر دائیں کنارے کمر کی ہڈی پر سے مساج کا عمل کریں۔ آپ کا یہ عمل بچے کو پرسکون گا۔ تو یہ سرسوں کا تیل، زیتون کا تیل بھی مساج کے طور پر بہترین آئل ہے۔ اگر سرسوں کے تیل کو ہلکا سا گرم کر کے بچوں کو مساج کریں تو یہ بہترین نتائج اس سے حاصل ہوں گے، کیونکہ سرسوں کا تیل جلد کے لیے بڑے مفید نتائج دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے لیے تو فرمایا ہر عمر کے بچوں کے لیے سرسوں کے تیل کا انتخاب اہمیت رکھتا ہے۔ جس عمر کے بچے کو بھی مالش کی جائے اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ہمارے بچوں کی صحت اور ہمارے بچوں کی تندرستی کرنے کی صحیح معنی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔